بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. Dear students, we all know today is our first class, so we will want to begin it with the adwa. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Oh Allah, make this class easy for us and don't make it difficult for us, and help us to end this class with happy ending. Today our class is about social study of class 4th, and we will inshallah discuss lesson number 1. Let's see some instruction first. Listen to the class carefully. Dear student, آپ نے یہ جو کلاس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کو غور سے سننا ہے. جو لفظ بھی میرے منہ سے نکلے گا اس کو آپ غور سے سنیں گے. Write down the slides in your notebook. اور جو سلائڈز آپ کے سامنے آئیں گے اس نوٹ بک جو آپ کی کاپی ہے اس میں لکھنا ہے. Solve the test in the end. اور آخر میں جو آپ کو ٹیسٹ دیا جائے گا اس کو بھی آپ نے حل کرنا ہے. ایک کلیریفیکیشن، ایک وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دس کلاس از کمپوزڈ آف 2 سیگمنٹ، کی یہ کلاس 2 حصوں پر مشتمل ہے. سیگمنٹ فرسٹ، پہلا جو حصہ ہے اس میں انٹروڈکشن آف سوشل اسٹڈیز اینڈ جنرل انٹروڈکشن آف گلوب اینڈ میپ. پہلا جو حصہ ہے اس میں مطالعہ پاکستان کی تعریف ہوگی، معاشرتی علوم کی تعریف ہوگی، اور میپ اور گلوب کے بارے میں جنرل ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. سیگمنٹ سیکنڈ، دوسرا جو حصہ ہے اس میں ایلیمنٹس اور پارٹس آف دا میپ پر بحث کی جائے گی. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کلاس میں ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن جو ہوگا وہ انگلش اور اردو میں ہوگا. آؤ کہ ڈیفینیشن کی طرف بڑھیں کہ سوشل اسٹڈیز کی ڈیفینیشن کیا ہے. سوشل اسٹڈی از اے سبجیکٹ ان وچ وی اسٹڈی فارمیشن آف سوسائٹی ان کنیکشن ود اٹس نیچرل انوائرمنٹ. معاشرتی علوم میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ معاشرہ کس طرح بنا اور کس ماحول میں بنا، کس قدرتی ماحول میں بنا. یعنی معاشرہ جب بن رہا تھا تو اس وقت کا ماحول کیسا تھا اور ماحول سے اس نے کیا کیا اثر لیا، یہ سب کچھ ہم سوشل اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں. جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، سوشل اسٹڈیز یا معاشرتی علوم نہ کہ علم، اسٹڈیز نہ کہ اسٹڈی، کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ کئی ایک حصوں پر مشتمل ہے. وہ حصے کون کون سے ہیں؟ جیوگرافی، ہسٹری اینڈ سیوکس. لیٹس اسٹڈی دیز پارٹس ون بائی ون. جیوگرافی ٹیل اس اباؤٹ لینڈ اینڈ اٹس فیچر. جغرافیہ جو ہے یہ ہمیں زمین اور زمین کی خد و حال کے بارے میں بتاتا ہے. لینڈ فیچر کیا ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. لیکس، ماؤنٹینز، کلپ اور وولکینو، یہ لینڈ فیچر ہیں. جیوگرافی میں ہم زمین اور یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں. لیٹس موو فارورڈ ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف سوشل اسٹڈی، وہ ہے ہسٹری. ہسٹری ٹیل اس اباؤٹ ایوولوشن آف ہیومن لائف. ہسٹری ہمیں انسانی زندگی کی ارتقاء کے بارے میں بتاتا ہے. سیانوں نے کیا اچھی بات کہی ہے، ٹو انڈرسٹینڈ پریزنٹ وی نیڈ ٹو اسٹڈی پاسٹ، ون ہو نوز دا پاسٹ کنٹرول دا فیوچر. کہ اگر آپ موجودہ زمانے کا موجودہ زمانے کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ماضی کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور جو لوگ ماضی کے بارے میں جانتے ہیں وہ اپنی ماضی کو قابو میں رکھتے ہیں، ماضی کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ہسٹری میں ہم انسانی زندگی کی ارتقاء کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور تیسرا جو حصہ ہے، تھرڈ پارٹ آف دا سوشل اسٹڈیز از سیوکس، یعنی شہریت. اٹ ٹیل اس اباؤٹ انٹریکشن آف پیپل اینڈ ہاؤ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن ور فارمڈ. کہ لوگوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ کس طرح بنے، اور جب یہ تعلقات قائم ہو رہے تھے تو ان تعلقات کے نتیجے میں کون کون سے ادارے بنے اور ان کے
جو فنکشن ہیں وہ کیا کیا ہیں، یہ سب کچھ ہم سیوکس میں پڑھتے ہیں. لیٹس موو ٹورڈ دا گلوب اینڈ میپ. پہلے میں یہ بتا دوں کہ گلوب اور میپ یہ جیوگرافی کے دو ٹولز ہیں. جس طرح ترمومیٹر ایک ٹول ہے، اس کے ذریعے ہم جو درجہ حرارت ہے وہ ناپتے ہیں، اسی طرح یہ دو ٹولز ہیں، اس کے ذریعے ہم کسی مقام یا جگہ کا تعین کرتے ہیں. لیٹس موو ٹورڈ دا اوریجن آف دیز ٹو ورڈز. گلوب come from a Latin word globus. Globus means a round mass. Globus کا مطلب ہے ایک راؤنڈ ماس، ایک گول شکل. جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایک راؤنڈ ماس ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گلوب از اے ماڈل آف ارتھ شون اراؤنڈ اے بال، کہ گلوب زمین کا ایک ماڈل ہے جو کہ ایک گیند کے ارد گرد دکھایا گیا ہے. It is three-dimensional representation of the earth. یہ زمین کی ایک شکل ہے جو کہ ہم تین اطراف سے دیکھ سکتے ہیں. 3 ڈائمینشنل ہے، یعنی تین اطراف سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کی لینتھ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی ویڈتھ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ہائٹ کو دیکھ سکتے ہیں. It is used to locate places and landform. اس کے ذریعے ہم جگہوں اور مقامات کا تعین کر سکتے ہیں. نقشے پر یا گلوب پر ہم جگہوں اور مقامات کا تعین کر سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کی مد نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ اوریجنل شیپ آف دا ارتھ از اوبلیٹ، کہ اصل جو زمین کا شکل ہے وہ اس طرح یعنی بیضوی ہے، وہ بالکل گول نہیں ہے. لیٹس موو ٹورڈ دا میپ. نقشہ، اس کا جو اوریجن ہے اٹس کم فرام دا لیٹن ورڈ ماپا. یہ لیٹن ایک ورڈ ہے ماپا، اس سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے شیٹ یعنی ایک تہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میپ از اے پکٹوریل ریپرزنٹیشن آف دا ارتھ آن اے شیٹ آف پیپر. کہ نقشہ کیا ہے؟ یہ کاغذ کی ایک ٹکڑے پر زمین کی تصویر ہے. اٹ از آلسو یوز ٹو لوکیٹ پلیسز بٹ ان ڈیٹیل. یہ بھی جگہوں کی تعین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا تفصیل میں ہوتا ہے. اٹ از ڈران ٹو اسکیل. اور یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایک عام تصویر کو ہم میپ نہیں کہہ سکتے جب اس میں پیمانے کا استعمال نہ ہو، یعنی پیمانے کے ذریعے بنایا گیا جو تصویر ہو اس کو ہم میپ کہتے ہیں. لیٹس کمپیئر دا گلوب اینڈ میپ. آؤ کہ گلوب اور میپ کا موازنہ کرے کہ کس طرح ان دونوں میں فرق ہے یا سملیرٹی ہے. شیپ، شکل کے لحاظ سے جو گلوب ہے وہ راؤنڈ ہے، اور شکل کے لحاظ سے جو نقشہ ہے یا میپ ہے وہ فلیٹ ہے. اسی طرح دکھائی دینے میں جو گلوب ہے اس پر ہمیں سارا جو زمین ہے، جو پلینٹ ہے وہ نظر آتا ہے، جبکہ نقشے پر ساری زمین کا نقشہ یعنی انٹائر ارتھ اینڈ اے پارٹ آف اٹ، پارشل حصہ بھی اس میں ہمیں نظر آتا ہے. پورٹیبلٹی کے لحاظ سے یعنی کسی ایک مقام سے دوسری جگہ تک لے جانے میں گلوب کا کیا کردار ہے اور نقشے کا کیا کردار ہے. تو گلوب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ گلوب کئی ایک سائزز کے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جبکہ کاغذ کا ایک جو ٹکڑا ہوتا ہے، نقشہ ہوتا ہے، اس کو آسانی سے ہم ریپ کر کے جیب میں ڈال سکتے ہیں اور کہیں پہ لے جا سکتے ہیں. اسی طرح دکھائی دینے کے لحاظ سے جو کمپیریزن ہے، تو جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ گلوب جو ہے یہ 3 ڈائمینشنل ہے، یعنی گلوب پہ ہم مقامات کو 3 اطراف سے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ نقشہ جو ہے اس کو ہم 2 اطراف سے یعنی 2 ڈائمینشنل وے سے دیکھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے اس کا اختتام ہوتا ہے.